بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے ہیں۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے آپ کی صحبت میں رہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ وہ آپ کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک دریا کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لی ہوئی 3 روٹیوں میں سے ایک اس کو دی اور ایک خود کھائی، جبکہ ایک روٹی بچ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں سے کسی ضرورت کے تحت کچھ دیر کے لیے چلے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو وہ روٹی نظر نہ آئی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کیا روٹی تم نے کھائی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پھر وہاں سے وہ دونوں روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ہرن 2 بچوں کو ساتھ لے ہوئے آ رہا تھا۔ آپ نے اسے پکارا تو وہ نزدیک آ گیا۔ آپ نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا اور بھون کر دونوں نے خوب کھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ہرن، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو گیا اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، اب بتاؤ روٹی کا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ دونوں وہاں سے آگے کی طرف روانہ ہوئے اور ایک دوسرے دریا پر پہنچے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پانی پر چلتے ہوئے اس پار چلے گئے۔ پھر دوبارہ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس خدا کی قسم جس نے یہ معجزہ دکھایا، مجھے بتاؤ اس روٹی کا کیا ہوا تھا؟ اس نے وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو ایک ریگستان میں پہنچے۔ آپ بہت سی ریت جمع کیے اور فرمایا، اے ریت، اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ تمام ریت سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا کہ ایک حصہ میرا ہے اور ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ اب اس شخص نے محض سونے کی لالچ میں اقرار کر لیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ سونے کا ڈھیر اس کے حوالے کر کے آپ تنہا وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد اتفاقاً وہاں 2 شخص اور آ گئے تھے اور اس کو مارنے لگا تھا اور تمام مال پر قبضہ کر لیے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مارتے کیوں ہو؟ آؤ اس کو ہم تینوں بانٹ لیتے ہیں۔ انہوں نے اب شہر بھیجا کہ کھانا خرید کر لائے۔ وہ شخص گیا، کھانا خریدا اور اپنے دل میں ٹھانی کہ یہ دونوں شخص اتنا سونا لے جائیں گے، مناسب یہ ہے کہ میں کھانے میں زہر ملا کر دونوں کو ہلاک کر دوں اور سارے سونے کا مالک میں بن جاؤں۔ ادھر دونوں نے بھی اس کے عدم موجودگی میں یہ منصوبہ بنایا کہ تیسرے کو کیوں سونا دے۔ جب وہ کھانا لے کر آئے تو اس کو مار ڈالیں گے اور سونا ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ جب وہ تیسرا شخص کھانا لے کر واپس آیا تو ان دونوں نے اسے مار ڈالا اور پھر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی مر گئے اور تمام سونا وہاں اسی طرح پڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس اسی جگہ آئے تو دیکھا کہ تمام سونا جیسا تھا ویسا ہی پڑا ہوا ہے اور پاس ہی تینوں شخص مرے پڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، دیکھو دنیا کا انجام یہ ہے، تم اس سے پرہیز کرو۔ آپ نے غور فرمایا کہ اولاً روٹی کے لالچ نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی سے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، اور پھر مال کا لالچ سچ کی جانب لے آیا، لیکن یہی حرص مال اس کے لیے باعث قتل اور قیامت تک کے لیے سبب مذمت بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مقامات پر لالچ سے محفوظ رکھنے کی غرض سے نصیحت آموز کلام فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کی لالچ انسان کے دین کو پہنچاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔